اگر ہم اسلامک ہسٹری کو پڑھیں تو واضح پتہ لگتا ہے کہ جب تک تمام قبائل، تمام ملکوں کے لوگ، ہر نسل کے لوگ دین اسلام کے نام پر اکٹھے تھے، تب تک ہم لوگ حکمرانی پہ بھی تھے اور ترقی کی منازل طے کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہمارے اندر فرقہ واریت نے جنم لیا، جیسے ہی قبیلے کی جنگ نے جنم لیا، ملکوں کی دوڑ شروع ہوئی اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ہم نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دھتکارنا اور مارنا شروع کیا، تو اس کے بعد جو حشر ہوا وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو اس شعر سے پتہ لگتا ہے کہ مغرب کی جو پہلے وہ رنگ و نسل کے بنیاد پر لڑتے تھے، آپ یورپین ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو سارا پتہ جائے گا، کبھی انگلینڈ جرمن آپس میں لڑ رہے ہیں، کس بنا پر لڑ رہے ہیں؟ اسی بنا پر لڑ رہے ہیں کہ میری نسل اعلیٰ ہے یا میری نسل اعلیٰ ہے۔ تو یورپین میں اسی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی رہیں، جنگ عظیم دوم تک ان کے یہی حالات تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے جنگ عظیم دوم کے بعد ایک یورپی یونین تشکیل دے لی اور آج ان کی ترقی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور سیم جب تک ہم لوگ ایک دین اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھے تھے، کوئی عراق نہیں، کوئی ایران نہیں، کوئی پاکستان نہیں، کوئی سعودی عربیہ نہیں، تو تب مسلمان حکمرانی بھی کر رہے تھے اور دنیا کو فلاح و کامیابی کی طرف لے جا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی رنگ و نسل کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر، حکمرانوں کی بنیاد پر ہم نے سیپریٹ ہونا شروع کیا، تو ویسے ہی دوسری قوموں نے ہم پر غالب ہو کر ہمیں ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو یہی اس پیغام، اس اقبال سے ہمیں ملتا ہے کہ ہماری جو قومیت ہے اس کی بنیاد صرف دین اسلام ہے، اور اگر رنگ و نسل کو اپنائیں گے تو یہی حشر ہوگا جو ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم اپنی قومیت صرف دین اسلام کی بنیاد پر رکھیں گے تو ایک بار پھر ہم دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو اس شعر سے بڑا واضح سا، جو خود ہی ایکسپلین کر رہا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مذہب اسلام کی بنیاد پر اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ترقی بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہو سکتے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، دنیا میں ملکوں کے اسلامی ملک آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، تو تب تک ہم کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتے، جو کہ ہمارے سامنے ہے۔ شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں، عراق کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیبیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، یمن کے حالات ہمارے سامنے ہیں، سوڈان کا جو ایشو چل رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کہ جب تک ہم لوگ اس طرح ڈیوائڈ ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، تب تک کبھی بھی ہم لوگ ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی شعر ملتا ہے ہم لوگوں کو، یہاں سے لیسن یہ ملتا ہے کہ ہم رنگ و نسل کی سوچ سے، ذات برادری کی سوچ سے، ملکوں کی سوچ سے، حسب نسب کی سوچ سے نکل کر اس بنیاد پہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ایک ہی قومیت، ہمارا ایک ہی نسب، ہماری ایک ہی برادری، اور وہ اس کا نام ہے دین اسلام۔ ملتے ہیں اگلی